الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے دا ٹرو اسٹوری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک سچا واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ ہماری زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی پر بھی بہت سے رونما اثرات جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا، جس کے گردن گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا واقعہ نہایت ہی مشہور و معروف ہے۔ اسے علماء اسلام نے نہایت تفصیل سے جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے۔ تو ارشاد ربانی کا معنی اور مفہوم ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرا دیا، جس کے گردن گرد ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لے کر گئے تھے، بلکہ پاک ہے وہ ذات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی اور وہاں سے آسمانوں، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ ملاقات باری تعالیٰ ہوئی، یہ سب قدرت الہی سے ہوا، اور اللہ وہی ہے جس نے جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی وادی سے حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو زمین پر بھیج سکتے ہیں تو کیا زمین سے وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر نہیں بلا سکتے؟ یہ تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جس نے ایک انسان کو تخلیق کر دیا، جس نے کل کائنات تخلیق کر دی، زمین آسمان بنا دیے اور ایک اتنا کھلا آسمان بنا دیا ہمارے لیے جس کی چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو جنت سے زمین پر بھیجنا اور پھر زمین سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا لینا۔ تو بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور مکہ مکرمہ میں آرام فرما رہے تھے کہ مکان کی چھت کھلی اور جبریل امین جو ہے وہ ایک بہت بڑی جماعت جو تھی فرشتوں کی، اس کے ساتھ تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے جگا لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کو چاک کر کے ان کے قلب مبارک کو آب زمزم کے ساتھ دھویا اور پھر اس کے بعد سونے کا ایک تشت جو تھا ایمان و حکمت سے بھر کر لائے اور اس میں ڈال کر بند کر دیا۔ واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے! اور پھر وہ ساتھ لے کر چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے جو ہے وہ ایک خاص سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری جو ہے براق پر تشریف فرما ہوئے اور سب سے پہلے مدینہ طیبہ یعنی یثرب میں 2 رکعت نماز جو تھی وہ ادا کی۔ اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی سینا کی ایک وادی کا نام ہے وادی سینا، شجرہ موسیٰ اس کا جو ہے وہ اس کو شجرہ موسیٰ کہا جاتا ہے، اس کے قریب جو ہے وہ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدائش عیسیٰ ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس کے قریب انہوں نے پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ وہاں سے اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے تو ایک بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی۔ جبریل امین نے اس کی جانب بہت ہی عجیب انداز سے دیکھا اور اس کو منع فرما دیا۔ پھر آگے ایک بوڑھے نے آواز دی تو پھر جبریل امین نے ان کی جانب متوجہ ہونے سے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ بوڑھی عورت جو تھی، اب سوچیں کہ وہ کون تھی؟ وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان جو تھا وہ ہٹا دیا گیا، اور پھر جس بوڑھے ایک آدمی نے جو آواز دی تھی وہ شیطان تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بوڑھی عورت جو تھی وہ ایک دنیا تھی، یعنی کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ بہت ختم ہونے والی ہے، اور جس بوڑھا شخص کو شیطان کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی، وہ جو تھا وہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ وہاں بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو ہے وہ ارواح موجود تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اس کے بعد اذان ہوئی، پھر جماعت کرائی گئی، اقامت کہی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ واہ کیا شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بہت سے فرشتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امامت میں نماز ادا کی۔ کیا ہی شرف بخشا ہے ان فرشتوں کو بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جن کی امامت میں فرشتوں نے بھی نماز ادا کر دی۔ کاش کہ ہم بھی اس دور کا حصہ ہوتے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کو، خاک کو چوم کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے۔ لیکن اب آج بھی ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے لیے یہ بھی اعزاز کا باعث ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن انسان کے جذبات ہیں اور احساسات ہیں، اور انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جا کے جڑ جائے، وہ خواہش بھی بہت نایاب خواہش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی خواہشیں اور ایسی محبت ہر کسی کو نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کروائی اور فرشتوں کے ساتھ انبیاء کرام نے سب نے مل کر نماز ادا کر دی، نماز سے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ و سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی اور بڑے اچھے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے۔ کیا رتبہ اور کیا مرتبہ ہے جبریل امی کا بھی، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی تھاما۔ اللہ پاک ہمیں بھی یا اللہ قبر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے کی توفیق دے دے۔ معذرت چاہوں گی اپنے سننے والوں سے، اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی پیش آئے تو ہم بات کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آسمان پر لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس نے کہا کہ کون؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل امی۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے سوال کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو ایک شخص کو دیکھا جس کے دائیں اور بائیں بہت ہی پرچھائی تھی۔ جب وہ دائیں دیکھیں تو مسکراتے اور جب بائیں دیکھیں تو روتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے مرحبا 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 یا نبی الصالحہ، مرحبا یا ابن الصالحہ کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ آدم علیہ السلام تھے۔ واہ سبحان اللہ، سلام یا آدم۔
اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ہر نبی و رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرحبا یا اخی صالحہ کہہ کر استقبال کرتا رہا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا یعنی نبی صالحہ کے ساتھ مرحبا یا ابن صالحہ بھی کہا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں کلمے قدرت کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ واہ واہ واہ، کیا سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کیں۔ سوچیں آج 5 نمازیں ہمارے لیے پڑھنی کتنی مشکل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کیں۔ اس عطیہ ربانی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بارگاہ عزوی میں حاضری دیں اور کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی، اور یہ اس کی تکمیل نہیں کر پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار خداوندی میں حاضر ہوئے تو ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ پھر آپ تشریف لے گئے دوبارہ۔ اسی طرح اپنی امت کی خاطر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چکر لگائے۔ آخر کار حق کی تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم کرتے کرتے 5 نمازیں فرض قرار دے دی۔ ان 5 نمازوں پر ثواب اب بھی 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 عطائے ربانی ملے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات جن میں ایمان و عقائد کی تکمیل و تشریح جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور دور مصائب کے خاتمے کی بشارتیں بھی ہیں۔ حق جل مجدد نے خاص مسردہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی شرک نہ کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور تیسرا عطیہ نمازوں کا، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی گئی۔ اس درخت پر شان ربانی کا پر نور تھا، جس سے اس درخت کی جو تھی وہ حیت تبدیل ہو گئی، اور پھر اس میں حسن کی وہ کیفیت پیدا ہوئی جس کی کوئی زبان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس میں انوار و تجلیات کے ایسے رنگ ظاہر ہوئے جو زبان و بیان سے باہر ہیں۔ اسی مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از شبلی نعمانی میں لکھا ہے، پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا، پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا، اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے، اور خلوت گاہ راز و نیاز میں وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی، جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں سے واپسی ہوئی۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، انشاءاللہ ہم اگلا جو موضوع ہوگا وہ ہمارے پیغام معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ جزاک اللہ۔